اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے, آپ نے کبھی پہلے اس طرح, سر وسیع ایکسپیرینس ہے آپ کا پالیٹکس میں, عدلیہ کے اندر کی یہ جو کبھی ایسے آپ نے کھچاؤ دیکھا ہے ان یور ایکسپیرینس کہ ایسا عدلیہ ایک طرف سے ایک پل کر رہا ہے, دوسری طرف سے دوسرے پرسپیکٹیو دکھائی دے رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ میاں نواز شریف کی حکومت کا یہ ایک لازمی ایک ان کی شناخت ہے. جب وہ آتے ہیں حکومت میں, وہ ضرور عدلیہ کو پہلے سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ فوج کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم ہوئے تو 3 دفعہ آپ رسوا کر کے آپ کو نکالا بھی گیا. اب نواز شریف نے 1997 پہ انتہا جو کی تھی, انتہا وہ لاہور سے 1000-2000 بندہ لا کے بسوں میں بٹھا کے رستے میں بریانیاں کھلا کے پنجاب ہاؤس میں, اور انہوں نے سپریم کورٹ پہ سجاد علی شاہ چیف جسٹس سے ان پر باقاعدہ حملہ کر دیا. اور لوگ جب کورٹ روم 1 سے نکلتے ہوئے ججز کی کرسیوں تک پہنچے تو ججز کو اپنی کرسیاں پیچھے گرا کے اور بھاگنا پڑا, پیچھے جو دروازہ ہوتا ہے جو ججز کے لیے دروازہ ہوتا ہے. تو یہ تو ان کے شعار ہی ہے, ان کا طریقہ ہی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے یہ پھر اسی طرح یہ کرتے ہیں کہ فوج کے ساتھ یہ کرتے ہیں معاملات طے, اور سازش کے ذریعے یہ آ جاتے ہیں گورنمنٹ. پہلی دفعہ جب یہ نواز شریف 1990 میں وزیر اعظم بنے تو سازش انہوں نے پوری کی اگینسٹ بی بی شہید اور ان کی گورنمنٹ کے, اور وہاں IGI بنی, وہاں ISI نے بھی بیچ میں, وہ خود حمید گل صاحب نے کئی دفعہ مرحوم نے بتایا کہ وہ لیتے تھے ایسا. پھر ٹھیک ہے نے سر یہ بتائیے گا, آرمی چیف سے انہوں نے جھگڑا لیا, ہر آرمی چیف سے. جی اچھا صاحب, یہ جی احساس صاحب یہ کہیے گا, یہ تو حکومت کی ظاہر بات ہو گئی, آپ ان کا بیک گراؤنڈ یہ کہیے, یہ جو عدلیہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں, یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو, اس میں بڑی زبردست آرگیومنٹس جو دیگر لائیو بھی ہم نے دیکھا کہ کتنا آپس میں اختلاف تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ آرڈیننس آتا ہے, آرڈیننس میں دوبارہ اختیار چیف جسٹس کو مل جاتا ہے کہ کسی جج کو نکال دیں کمیٹی سے, کسی کو رکھ لیں. پھر مسرور علی شاہ صاحب کا یہ خط لکھ دینا جس میں انہوں نے کہا کہ 1 مین شو ہے اور یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے. تو اندر کی جو معاملات ہیں اس پر ذرا بات کیجئے کہ یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں. اندر کے معاملات تو جب تک نواز شریف اور اس کی نون لیگ کی حکومت ہوگی, کسی ادارے کے بھی اندر کے معاملات ٹھیک نہیں رکھے, کوئی ادارہ نہیں رکھے. آپ کا جھگڑا ہوا کاکڑ جو آرمی چیف تھے وحید کاکڑ, آپ کا جھگڑا ہوا وہ جو آرمی چیف تھے یہ جنجوعہ, آصف جنجوعہ, آپ کا جھگڑا ہوا ود جہانگیر کرامت, آپ کا جھگڑا ہوا ود پرویز مشرف. آپ کو پرویز مشرف نے بھی گرفتار کیا پہلے, اس سے پہلے 1993 میں جب آپ نکالے گئے پھر آپ پہ مقدمات بنے. 1999 میں پرویز مشرف نے گرفتار کیا, آپ بعد میں سمجھوتا کر کے 1 سال میں اور چلے گئے, سزائے عمر قید ہوئی تھی پر آپ سارے خاندان کو لے کے سعودی عرب چلے گئے. پھر وہاں سے لندن سے بیٹھ کے آپ نے سازشیں کی اور پھر آپ واپس آئے, اور پھر آپ اس کے بعد نکالے گئے جیسے آپ نے دیکھا. اب تیسری دفعہ جب آئے, تیسری دفعہ بھی اب 4تھی مرتبہ یہ باری لے رہے ہیں, اور ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ان کے والد کو منسوب ہے یہ جملہ, بہت مستند انداز میں منسوب ہے, میرے سامنے نہیں کہا,
پر یہ ڈیسیوں میں تمہارا رپورٹ ہو چکا اور ٹیلی ویژن پہ کہ اپنا آرمی چیف ہونا چاہیے کہ اپنا چیف جسٹس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا عدلیہ اور پارلیمنٹ کی جو یہ ٹگ آف وار چل رہی ہے اور جہاں یہ نئے چیف جسٹس آئیں گے تو اس کو اس سیناریو کو نئے چیف جسٹس کے بعد آنے میں آپ کس ڈائریکشن میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو نیا چیف جسٹس اگر تو امینڈمنٹ یہ جو یقینی ہے حکومت نے اور پارلیمنٹ نے ان کے اثر کے بغیر آتا ہے اور اثر کے بغیر سر ان کا نہیں ہونا چاہیے. پھر تو معاملہ چل جائے گا. منصور علی شاہ کو ایک نئی سلیٹ ملے گی. منصور علی شاہ از اے آنریبل جج اینڈ اے لرنڈ جج. یہ جو ہے تھے ہمارے قاضی صاحب تو بڑے ہی وہ بجلا سنج اور بڑے ٹیمپرامنٹل ہیں. آپ کہتے رہے ہیں کہ میں جو انہوں نے جنگ جاری رکھی تھی اپنے پیشوا سے عمر صاحب بندیال سے کہ میں آپ کے بینچ میں نہیں بیٹھوں گا اور بینچ سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. وہ ہمارا ملٹری کورٹ کا بینچ بنا, آپ اٹھ کے چلے گئے اور پہلے دن ہی ہے. آپ چیمبر سے عدالت میں آتے کیوں؟ آپ چیمبر میں ہی کہیں باقی ججوں کے آپ جائیں بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. آپ عدالت میں آتے ہیں, عدالت میں بیٹھتے ہیں, عدالت میں کاروائی شروع ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے ایک بات کرنی ہے اور آپ ایک لمبا لیکچر دیتے ہیں, لمبا, کہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا. اب یہ قاضی صاحب کی بالکل ان کے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں اور عدلیہ میں اور ٹھہراؤ آ جائے. لیکن اعتزاز صاحب یہ کہیے گا, دیکھیں یہ جو ابھی ترمیم بھی ابھی تھوڑا سا تو ہولڈ کیا ہے لیکن وہ آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے جس میں آئینی عدالت کا قیام ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہیں لیکن وہ آئینی عدالت کا جب قیام ہوگا تو اس میں ان کا کوئی کردار اس طریقے سے نہیں ہوگا تو ان کی پاورز ہی نہیں ہوں گی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں دو تین چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم آ گئی, سمجھ لیجیے آج جی آج جب آئینی ترمیم آئی ہے تو اس پہ کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. ابھی وہ عدالت ابھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں آئینی ترمیم کے طور پہ آیا, ایکٹ بن گیا, لیکن اس کی ویلیڈیٹی سے وہ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سٹنگ ممبرز آف دی سپریم کورٹ. وہ جب ایک دفعہ ایکسپٹ اگر انہوں نے ویلڈ کیا تھی اس وقت تک تو جورسڈکشن اس کو ویلڈ یا ان ویلڈ کہنے کی منصور علی شاہ کو اور وہ اگر انہوں نے انویلڈ ہی کر رہا ختم ہو گئی, دفن ہو گئی یہ آئینی عدالت. اب آئینی عدالت جو ہے جو ایک علیحدہ مطلب کریٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے عدالت کے اس لیے اس کے جتنے آئے ہیں سامنے اس کے بارے میں اس کے ویریس ایسپیکٹ ان میں یہ ہے کہ ان میں ایک ایسی عدالت لا رہے ہیں جو کہ ایگزیکٹو اس کی انیشیل اپوائنٹمنٹ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی اگر ہم پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں, ایک طرف وہ عدلیہ سے بھی اپنے معاملات سلجھا رہی ہے, ان کے اوپر کیسز ہوئے ہوئے, اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کنفرنٹیشن ہے. تو اس سیناریو میں پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہونا ہے اور کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ بتائیے گا ذرا. مجھے پی ٹی آئی کا تو میں گیس نہیں کر سکتا ہوں نا, میں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہوں, گیس کر سکتا ہوں. میں خان کو جانتا بہت اچھے سے ہوں, خاص 60 ایئر سے ہم سائے ہیں, ایک دیوار ہے اور پہلے دیوار بھی نہیں ہوتی تھی, کھٹے کی باہر ہوتی. اینڈ آئی ایم نون ہم فار 2 years
وہ میں اسی والے آج سے بات کر سکتا ہوں، پر نہیں سیاسی صورت ہم یہی باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی ایک- صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے؟ یعنی یہ جو کانفرنٹیشن ایک تو عدلیہ کے اندر کا ظاہر ہے، آپ نے سارا بتا دیا صورتحال حکومت سے عدلیہ کے تعلق، یہ جو اب سیاسی معاملات بھی بڑھ رہے ہیں نا سر، تو اس پر بھی آپ کا تجربہ ہے، کہاں کس جانب جاتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سیاسی بات چاہتا ہوں. سیاسی بات تو یہ ہے نا کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کا جو تصادم ہے، ایک عدلیہ کے اندر تصادم ہے، ایک پارلیمنٹ کے اندر تصادم ہے، اور ایک عدلیہ اور پارلیمنٹ کا تصادم. اب اس میں جو جہاں تک عدلیہ اور پارلیمنٹ کا تعلق ہے، اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. عدلیہ کا فیصلہ انفورس ہونا ہی ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایوب خان مارشل لا لگاتا ہے، جب تک اس کو 200 کیس میں اس کو ویلڈ نہیں کہتا سپریم کورٹ، اس کا کوئی اس کو کوئی تفویض بھی نہیں ملنے جاتا. ضیاء الحق مارشل لا لگاتا ہے، اس کو بیگم نصرت بھٹو کے مقدمے میں سپریم کورٹ جا کے ویلیڈیٹ کرتا ہے. یہ مشرف لگاتا ہے، اس کو سپریم کورٹ ظفر علی شاہ کے کیس میں ویلڈ کرا دیتا ہے. اب یہ ججز کو یہ تو ججز کی ڈسپوکی ہے نا کہ اس کو جا کے مارشل لا کو بھی ویلڈ کہہ دیا. یہ نہ کرتے ان کی وہ حکومت ملک سے ہی نکل جاتی. جی بالکل اب صحیح. آپ کی میں آپ کو ایک اور ایک بڑی مثال دیتا ہوں. جی جی. آپ یہ دیکھیں یہ انہوں نے فوجی عدالتیں لگائی ہیں، کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ جی. اس لیے فیصلہ نہیں سنا سکتے کیونکہ سپریم کورٹ لگائے، آپ فیصلہ نہیں سنائیں. فوجی عدالتیں آپ سپریم کورٹ نے 5 ججز نے جو سپریم کورٹ نے ان کو غلط قرار دے دیا وہ ختم ہوگی. لیکن پھر حکومت اور فوج دونوں گئے سپریم کورٹ کے پاس، یہ چیف جسٹس قاضی تھے، ان کو کہا کہ یہ ہماری اپیل اپنے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لارجر بینچ کے سامنے اپیل آپ سن لیں، اور اپیل ہماری یہ ہے کہ یہ فوجی عدالتیں بڑی ضروری ہیں اور ان کو یہ غلط فیصلہ ہوا. وہ سپریم کورٹ نے کہا اور ان کی اصطلاح پہ کہ آپ ٹرائل جاری رکھیں پر آپ فیصلہ نہیں سنا سکیں. کوئی فیصلہ نہیں سنایا. جی ٹھیک ہے. ایسا پھر- بڑی معذرت، ایک منٹ. بہت معذرت. پھر ایک منٹ جی، جی، یہ جی. پھر گئے سپریم کورٹ کے پاس کہ علی جناب یہ ہمارے 20 بندے 100 میں سے جو ہم نے طے کیے ان کو ہم نے انوسنٹ پایا ہے، ان کو ہمیں رہا کر لے. سپریم کورٹ نے پوچھا میرا کیس ہے کہ آپ رہا کیوں نہیں کرتے آپ؟ انہوں نے کہا سر آپ نے کہا ہے کہ فیصلہ دوسرا. مجھے انہوں نے پوچھا سپریم کورٹ نے کہ کیا کریں، میں کہا جی ان کو اجازت ہے 20 بندوں کو رہا کر رہے. جی اب یہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی کوئی سپریم کورٹ کی اتھارٹی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. ایسا بہت معذرت، ہمارے پاس وقت کی قلت تھی اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کس دن آئیں، جوائن کریں اور ان آئینی معاملات پر جو کہ ابھی تو ان پر ذرا ہمیں انلائٹن بھی کریں. شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.